تھوڑا سا 28ویں ترمیم کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, ہر طرف شور گونج کے 28ویں ترمیم آ رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے کانفیڈنس سے پریس کانفرنس میں کہا کہ 28ویں ترمیم ہوگی, ورنہ پھر 18ویں ترمیم تو ختم سمجھیں آپ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم جس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی آپ لوگ لیتے ہیں, تو اتنی آسانی سے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں آئین کی. وہ آئین جو پاکستان کو نصیب ہوا 30-40 سال کے بعد, اس آئین کے لیے سوچ بچار ہوئی پتہ نہیں کتنی. متفقہ آئین پاس ہوئی جس کو کوئی بھی ڈکٹیٹر ابروگیٹ نہیں کر سکا. اب بینچ میں رکھا ہوگا, پی سی او اناؤنس کیا ہوگا, لیکن ایبروگیٹ نہیں ہوا. جو اس آئین میں ہے وہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 18ویں ترمیم, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان کے مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جو کم از کم 2 سال تک مشاورت کرتی رہی, اور 2 سال کے بعد شاید 2010 میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی متفقہ. ٹھیک ہے. یہ ترامیم, یہ آئین کھلونا نہیں ہے. ملک پاکستان بھی کھلونا نہیں ہے. ہم ساری پارٹیاں سنجیدگی سے سوچتی ہیں کہ آئین میں ترمیم ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے, عمروں کے لیے ہو جاتی ہے. اب اس میں ہر ہفتے ترامیم آئیں تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے. 27ویں ترمیم میں بھی این ایف سی کا ذکر پرپوز کیا گیا تھا, تعلیم کے بارے میں کہا گیا تھا, پاپولیشن پلاننگ کے لیے کہا گیا تھا, صحت کے بارے میں, صحت کے بارے میں بھی. صحت تو نہیں تھا, پاپولیشن پلاننگ تھا اور تعلیم, ساتھ ہی ساتھ این ایف سی کا ریویژن. اب یہ اس وقت بھی تھا, اور پیپلز پارٹی نے اپنا کلیئر موقف دیا کہ یہ جو چیزیں مانگی جا رہی ہیں وہ مترادف ہے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. 18ویں ترمیم مذاق نہیں ہے. 18ویں ترمیم کا مطلب کیا تھا کہ 73 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کرنا, اور 30 سال کے بعد صوبائی خود مختاری دینا, جو 1973 کے آئین میں لکھا ہوا تھا, اور وہ ہمیں نصیب ہوئی 2010 میں. تو 15 سال میں ہم نے کیا, ہم مستفید ہوئے اس سے سر؟ ایک منٹ پہلے بات کر لوں, اس کے بعد آپ. جی پلیز. میں سندھی میں بولوں گا, تکڑ بعد میں کریں آپ. جی جی. تو اگر آپ نے کیونکہ ٹوک دیا تو میرا جواب بھی سن لیں کہ آئین 73 سال سے ہے, اس نے فائدہ دیا؟ جو آپ ترامیم کی بات کر رہی ہیں کہ 15 سال میں 18ویں ترمیم نے کوئی فائدہ دیا نہیں دیا, اس کا جواب ہے این ایف سی کا فارمولہ چینج ہوا, صوبوں کو زیادہ اختیارات ملے, زیادہ صوبوں کو فائنینشیل سپورٹ ملی, شیئر بڑھا, یہ ہوا نا. اور پھر صوبائی خود مختاری ہوئی نا, تو 18ویں ترمیم نے یہ تو کر دیا. ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا 73 کے آئین پر عمل ہوا؟ مارشل آئیں کیوں آئیں؟ یہ سوال تو میرا آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں, آپ لوگ عوامی نمائندے ہیں. ایک منٹ جی جی, آئین کے محافظ. جی سر. آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کی کوئی افادیت, تو میں نے کہا 73 کے آئین کی کوئی افادیت. تو سر یہ تو عوام پوچھتی ہے نا آپ سے. میں بھی عوام ہوں نا, آپ عوامی نمائندے بھی تو ہیں. میں عوام کا نمائندہ ہوں نا, تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا. نہیں, عوام کا نمائندہ ہوں تو عوام ہوں. ٹھیک ہے. ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن وہی عوام آپ لوگوں کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتی ہے, اور اس عوام کی نظریں آپ لوگوں پر ہوتی ہیں. ہم عوام کے ووٹوں پر آتے ہیں, عوام ووٹ دیتے ہیں, امید لگاتے ہیں, اور پہلے تو 2 سال میں ختم ہو جاتی تھی, اب کم از کم 5 سال تو چلتی ہے اسمبلی. مطلب عوام کا اعتماد بڑھا ہے. اگر بڑھا ہوا نہ ہوتا تو ریزلٹس کچھ اور ہوتے.
ٹھیک ہے. تو عوام کا اعتماد سیاست پہ بڑھنے کی کوششیں تھیں 18ویں ترمیم سے. 18ویں ترمیم کے بعد 5 سال کی چلی ہیں اسمبلیاں, نہیں تو پہلے نہیں چلتی تھی. ٹھیک ہے. یہ کوئی اور تھے جس نے کہہ دیا تھا کہ 58(2) بھی لگا دو اور جب میری مرضی آئے میں کسی کو ڈسمس کر دوں. یہ جنرل مشرف نے بھی کیا, جنرل ضیاء الحق نے بھی کیا. ہم نے 99 میں یہ 18ویں ترمیم سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے 58(2) بھی ختم کیا تھا. ٹھیک ہے. ختم ہونے کے بعد جواب یہ آیا کہ مشرف نے ٹیک اوور کر دیا. ٹھیک ہے. تو کھوڑو صاحب آپ یہ جو 18ویں ترمیم ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا سمجھ آپ کو آتی ہے؟ دیکھیں میں اس کو سمجھتا ہوں مذاق ہو رہا ہے, مذاق سمجھ رہا ہوں پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم نے آئین کو وہ حیثیت بحال کروائی جو پہلے بنایا گیا تھا. اس آئین کو بحال کرانے کے لیے صرف 18ویں ترمیم نہیں ہے, MRD کی تحریک ہے جس میں پتہ نہیں کتنی جانیں گئیں. اس 18ویں ترمیم کے ہی بلبوتے پر, انہیں MRD کی جدوجہد کے بلبوتے پر 18ویں ترمیم بھی محسوس کی گئی. کیونکہ اس وقت کیا رہتے, آئین بحال ہو, ووٹ کا حق دیا جائے, پاکستان کے ملک کو جمہوریت ڈکلیئر کرنے کا موقع ملے, میں جمہور ہوں اور جمہور کی آواز کو سنا جائے. تو یہ MRD کی تحریک بھی آپ مت بھولیں اور پھر یہ 18ویں ترمیم کی کوشش بھی مت بھولیں. کھوڑو صاحب یہ 18ویں ترمیم میں جو صحت اور تعلیم سے ریلیٹڈ جو بھی صوبوں کو اختیارات منتقل کیے گئے, صوبائی خود مختاری کہہ لیں, تو صوبے پھر کس حد تک خود مختار ہوئے آپ کے مطابق؟ اس کو میں مستفید ہونا کہہ رہی تھی کہ ریزلٹس اس کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 2010 سے 2025 تک جو ریزلٹس آئے اس کا ذرا آپ مجھے فیکٹ بیس بتا دیں کہ کس حد تک خود مختاری ہوئی. پھر جب فنڈز کے حوالے سے بات ہوتی ہے, وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر NFC ایوارڈز کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی. اس پہ پھر آپ کی کیا رائے ہے آن میرٹ؟ سوال ایک کریں تو پھر جواب یہ سارے ملتے جلتے سوال ہیں, ملتے جلتے سوال ہے تو پھر میرا جواب صوبائی خود مختاری. جی نہیں, صوبائی خود مختاری صوبوں کا ڈیمانڈ تھا, حق بھی تھا, ڈیمانڈ بھی, ٹھیک ہے, فیئر انف. ٹھیک ہے. دی نہیں گئی. کس نے دینی تھی؟ 84 میں دینی تھی. اور کس نے دینی تھی؟ اسمبلیوں نے دینی تھی, اور ضیاء الحق نے اسمبلیوں کو ختم کر دیا تھا. پھر ایگزیکٹو آرڈر سے کہا گیا جی صوبائی مختاری دے دی جائے گی جب دے دی جائے. تو آپ کیوں بھول رہے ہیں وہ سارا زمانہ جہاں اسمبلیاں نہیں تھیں, جہاں فنڈامنٹل رائٹس سلب کیے گئے تھے. تو کھوڑو صاحب اب تم 2025 میں بیٹھے ہیں نا, اب تو ضیاء الحق صاحب نہیں ہے نا. میں کیا بول رہا ہوں جی, میں کیا بول رہا ہوں کہ نہیں ملی صوبائی خود مختاری, اور عوام کی ڈیمانڈ تھی. 4 صوبوں نے بنایا تھا یہ ملک, 4 صوبے اگر مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط. ٹھیک ہے.